بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر۔ آج ہم غالب کی غزل نمبر 2 پڑھیں گے، دوسری غزل پڑھیں گے غالب کی، اور اس کا مطلع ہے: کسی کو دے کے دل کوئی نوا سنجے فغاں کیوں ہو، نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر منہ میں زباں کیوں ہو۔ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو دے کے دل نوا سنج ہونا ہوتا ہے پکارنا، آواز دینا۔ فغاں کہتے ہیں رونا دھونا، آہوزاری کرنا۔ فغاں رونا دھونا، آہوزاری کرنا۔ نوا سنج یعنی پکارنا، آواز دینا۔ نوا آواز کو جو ہے وہ کہتے ہیں۔ اب دوسرے مصرعے میں کوئی ایسا لفظ نہیں جس کو جو ہے وہ میں جس کا مفہوم آپ کو بتاؤں۔ بالکل سادہ سا، نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر منہ میں زبان کیوں ہو۔ کہہ رہے ہیں کہ جب کسی کو دل دے دیا تو پھر چیخو پکار کیسی۔ جب کسی کو دل دے دیا تو پھر چیخو پکار کیسی، کیونکہ جب سینے میں دل ہی نہ ہو تو پھر منہ میں زبان بھی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر منہ میں جب سینے میں دل نہ ہو تو منہ میں زبان بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی تشریح کی طرف جو ہے وہ آتے ہیں۔ غالب، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، ایک بلند پایہ شاعر ہیں، عظیم جو ہیں وہ دانشور ہیں۔ نفسیات انسانی کا بھی ان کا مطالعہ بہت گہرا اور جو ہے وہ عمیق ہے، اور اس کا جو ہے وہ ہمیں ان کی شاعری سے اچھی طرح اندازہ ہوتا ہے۔ اس شعر میں اب وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ سچا اور کامل عاشق وہی ہوتا ہے جو اپنی ہر چیز اپنے محبوب پر نثار کر دیتا ہے، اور نثار کرنے کے بعد کیا کرتا ہے، گلہ بھی نہیں کرتا، شکوہ نہیں کرتا، شکایت نہیں کرتا۔ سب کچھ لٹا دینے کے باوجود بھی اسے اپنے محبوب کی خوشنودی منظور ہوتی ہے، وہ اس کی گڈ بک میں آنا چاہتا ہے، وہ اس کی رضا کو پانا چاہتا ہے۔ امیر مینائی کہتے ہیں: کون اٹھائے گا تمہاری یہ جفا میرے بعد، یاد آئے گی بہت میری وفا میرے بعد۔ تو غالب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی سچا عاشق اپنے محبوب کو دل دے دیتا ہے تو اسے پھر اس بات کی مجال نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنی وفاداری کا ڈھنڈورا پیٹتا رہے یا اپنے محبوب کا گلہ اور شکوہ کرے، کیونکہ جب دل دے دیا، جب سودا کر لیا، تو پھر جب سینے میں دل ہی نہیں ہے تو زبان کھولنے کا کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا۔ لہٰذا محبوب کو وہ کہتے ہیں کہ میرا دل تم نے لے لیا ہے، اور وہ دل جو ہے وہ کیا ہے، دینے کے بعد پھر عزت اور احترام اور مرتبے کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ جب ڈھنڈورا پیٹیں گے، جب جو ہے وہ واویلا مچائیں گے، جب جو ہے وہ آواز نکالیں گے، اس کی بے وفائی کا ذکر کریں گے، تو پھر اس سے محبوب کی رسوائی ہوگی۔ میر کہتے ہیں: دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ یعنی روایتی انداز میں تو مرنے کے بعد غبار بھی دور رہتا ہے، وہ بھی جو ہے تاکہ محبوب کی رسوائی نہ ہو، لیکن روایتی عاشق جو ہے وہ محبوب جو ہے اس کی کج ادائی کا، اس کی بے وفائی کا، اس کی بے انصافی کا جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ ڈھنڈورا پیٹتا ہے، اور اپنی جو ہے دلی کیفیت وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے کہ وہ میرا جو ہے وہ دل لے گیا ہے۔ تو
شاعر یہ غالب یہ کہنا چاہتے ہیں جب دل دے دیا ہے تو زبان بھی جو ہے اس پہ بھی جو ہے وہ کیا کرو، اس پہ بھی مہر لگا دو، اس کو بھی سی لو۔ بقول شاعر خاموش اے دل، بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تو صبر و تحمل، وفاداری کا مظاہرہ کرنا، اعلیٰ ظرفی جو ہے اس سے کام لینا، یہ سب محبت کے قوانین اور قاعدے ہیں اور ان پہ جو ہے وہ عمل کرنا ضروری ہے۔ بقول شاعر جنہوں کے عشق صادق ہیں وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ اور یہ جو عشق ہے یہ نام ہی صبر اور حوصلے کا اور جرأت کا ہے، خاموشی کا ہے، برداشت کرنے کا ہے اور اپنے اوپر جبر کرنے کا ہے، کیونکہ یہ راستہ آسان نہیں ہے۔ میر کہتے ہیں حوصلہ شرط عشق ہے، ورنہ بات کا کس کو ڈھب نہیں آتا، کس کو بات کرنے کا سلیقہ جو ہے وہ نہیں آتا، لیکن یہ تمام چیزیں ضروری ہیں۔ دوسرے شعر کی طرف آتے ہیں۔ وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں بدلیں، سبک سر بن کے کیا پوچھیں کہ ہم سے سر گراں کیوں ہو۔ دوسرے شعر میں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں خو کہتے ہیں عادت کو، وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے، اور وضع طور طریقہ، سبک سر حقیر اور سرگراں ناراض۔ جب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب جو ہے معشوق اپنے روٹھنے کی، اپنے ناراض ہونے کی عادت کو ترک نہیں کر سکتا تو پھر ہم اپنی وفاداری کو بھی ترک نہیں کریں گے، کیونکہ اس سے حقیر اور ذلیل ہو کر کیا پوچھیں کہ تم ہم سے ناراض کیوں ہو، جب کوئی وجہ ہی نہیں ناراض ہونے کی۔ وہ ہر بات پہ کیا ہوتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ غالب نے ایک بڑا اچھوتا اور انوکھا انداز اختیار کیا ہے، جو کہ ان کا خاص وصف ہے ان کی شاعری کا۔ ندرت خیال اور جدت ادا جو ہے اس سے کام لیتے ہوئے وہ جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں انسان کی سب سے بڑی چیز اس کی عزت اور وقار ہوتا ہے۔ غالب جو ہیں انہوں نے ایک انوکھا مضمون باندھا ہے اور اسی وجہ سے دنیائے ادب میں ان کا ایک بڑا منفرد مقام ہے، اور وہ اس کی بنا پر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ محبوب جو ہے اس کی خوشامد کرنا روایتی عاشق کا ایک شیوا ہے۔ وہ بات بات پر اس کی تعریف بھی کرتا ہے اور اس کی چاپلوسی بھی کرتا ہے اور اس کی جو ہے وہ رضا کو پانے کے لیے بہت تگ و دو بھی کرتا ہے، اور کوشش کے باوجود بھی محبوب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، راضی نہیں ہوتا، سارا وقت ناراض رہتا ہے۔ ناراض اب غالب کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کی تو یہ عادت بن چکی ہے ناراض رہنا، اور جو ہے وہ بات بات پہ خفا ہونا اس کی عادت کا حصہ ہے، تو پھر ہم بھی اپنی جو ہے وہ ہم بھی اپنی وفاداری کو قائم رکھیں گے۔ ہم بھی ایسے ویسے جو ہیں وہ عاشق نہیں ہیں کہ ہم اس سے ذلیل اور خوار ہو کر پوچھیں کہ تم ہم سے ناراض کیوں ہو، جب کہ ناراض ہونے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ غالب کہتے ہیں دائم پڑا ہوں تیرے در پہ نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں۔ کہہ رہے ہیں وہ بے وفائی کی عادت کو ترک نہیں کرتا۔ محبوب جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، بے وفائی جو ہے وہ اس کا ایک خاص جو ہے وہ انداز ہے، لہٰذا کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی اگر یہ عادت ترک نہیں کرتا تو ہم بھی اپنی وفاداری اور خودداری کو
نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور نہ ہی ہماری یہ عزت گوارا کرتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو نیچا دکھائیں اور جو ہے اپنی عزت خاک میں ملائیں اور اس سے بار بار یہ پوچھتے رہیں کہ تمہارے ناراض ہونے کی کیا وجہ ہے۔ منت سماجت کرنا یہ محبت کی توہین ہے۔ بقول غالب: اگر اسے میری چاہ کی پرواہ نہیں تو مجھے بھی اس کی پرواہ نہیں ہے۔ بقول شاعر: تو ہر جائی تو اپنا بھی یہی طور سہی، تو ہر جائی تو اپنا بھی یہی طور سہی، تو نہیں اور سہی، اور نہیں اور سہی۔ غالب جو ہیں وہ ایک بڑے خوددار قسم کے جو ہیں وہ عاشق ہیں۔ انہیں اپنی شخصیت اور اپنی عظمت کا لحاظ ہے۔ وہ محبوب کی آگے پیچھے پھرنا اور شب و روز جو ہے اس کی یاد میں آہیں بھرنا جو ہے وہ اپنی عزت کے خلاف سمجھتے ہیں، اور یہاں انہوں نے بڑا جو ہے وہ ایک دبنگ قسم کا جو ہے وہ انداز اختیار کیا ہے کہ اچھا اگر وہ نہیں چھوڑتا تو ہم بھی اپنی عادت ترک کرنے والے نہیں ہیں، ہم بھی جو ہے وہ نیچے گرنے والے نہیں ہیں۔ کا جدائی اس کی اگر فطرت ہے وہ نہیں بدل سکتا، تو ہم بھی جو ہے وہ اپنی عزت اور وقار کو نہیں جو ہے وہ چھوڑ سکتے۔ تو محبوب کا جو ہے وہ کام ہے ہمیشہ تڑپانا، لیکن غالب نے بڑے واشگاف الفاظ میں اور بڑے جو ہے وہ عمدہ انداز میں جو ہے وہ یہ بات کہی ہے، تو ہم جو ہیں وہ اپنی وضع جو ہے وہ بدل نہیں سکتے۔ بقول شاعر: گر تمہیں ناز ہے تو پیکرے ناز، ہم بھی خوددار ہیں زمانے کے، ہم بھی خوددار ہیں زمانے میں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ یہاں پہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں اپنی عزت جو ہے وہ بلا وجہ جو ہے وہ داؤ پہ نہیں لگا سکتا۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے شعر کی طرف۔ کیا غم خار نے رسوا، لگے آگ اس محبت کو، نہ لاوے تاب جو غم کی، وہ میرا رازداں کیوں ہو۔ ہاں جی، کیا کہہ رہے ہیں غالب؟ کیا غم خار نے رسوا ہے تیسرے شعر میں کہ غم خار غم کھانے والا، ہمدرد رسوا بدنام، لگے آگ تباہ ہو، غارت ہو تاب برداشت، رازداں ہم راز دل کی بات جاننے والا۔ کہہ رہے ہیں میرا جو غم خار تھا، میرا جو ہمدرد تھا، میرا جو دوست تھا، میرے غم کی تاب نہ لا سکا، اور میری محبت اور میری بے تابی کو ظاہر کر کے مجھے ذلیل اور رسوا کر دیا۔ میں ایسے کم ظرف دوست سے باز آیا، میں ایسے دوست سے باز آیا جو میرا راز اپنے دل میں نہ رکھ سکا۔ اس میں غالب جو ہیں وہ دوستی کے ادب آداب پہلے بھی جو ہے وہ انہوں نے یہی بتایا ہے کہ دوستی کے جو ادب آداب ہیں، جو طریقے ہیں، ان کو جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ دوست وہ نہیں جو ہمارا راز دوسروں پر ظاہر کر دے اور بلا وجہ رسوائی جو ہے وہ کرے۔ یہ جو حجاب ہوتا ہے، پردہ ہوتا ہے کسی کی عزت کا، عظمت کا، شان و شوکت کا، یہ جو ہے یہ برقرار رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ لہٰذا اقبال کیا فرماتے ہیں؟ بشر راز دلی کہہ کر ذیل و خوار ہوتا ہے، نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے۔ راز قائم رکھنا، شخصیت کا بھرم قائم رکھنا، یہ انسان کا جو ہے وہ ایک بہترین دوست ہونے کا ثبوت ہے۔ اور جو دوست ہوتا ہے وہ رازداں ہوتا ہے، وہ راز افشا نہیں کرتا، وہ دوسروں کے سامنے رسوا نہیں کرتا، اور نہ اپنے دوست کی باتیں دوسروں کے سامنے جو ہے وہ بتاتا ہے۔ بہرحال کہہ رہے ہیں کہ میرے رازداں اور غم خار دوست نے مجھے کیا کیا ہے؟ ذلیل کر دیا ہے۔
اور اس طرح سے میرے منع کرنے کے باوجود بھی میری محبت اور میرے دل کی کیفیت کو کیا کیا ہے، میرے سنگ دل محبوب کے سامنے اس نے عیاں کر دیا ہے۔ اس طرح میں اس کی نظر میں بہت کمتر ہو گیا ہوں اور میری شخصیت کا سارا بھرم کھل گیا ہے۔ اس طرح سے غالب کہتے ہیں کہ ایسے کم ظرف اور نادان آدمی سے دوری ہی اچھی، ایسے دوست سے جو ہے وہ دوری اچھی، ایسا دوست بنانا جو ہے اس سے تنہا رہنا جو ہے وہ بہتر ہے۔ جو میرا غم سینے میں سنبھال نہ سکا اور راز دوسروں پر عیاں کر دیا۔ حالانکہ مومن جو ہیں وہ کہتے ہیں، وہ تو محبوب سے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ غیروں پہ کھل نہ جائے کہیں راز دیکھنا، میری طرف بھی غمزہ غماز دیکھنا۔ جو سچا عاشق ہوتا ہے وہ محبوب کی طرف سے آنے والی ہر آفت اور عداوت کو اپنے اندر بند رکھتا ہے، زبان اپنی بند رکھتا ہے اور راضی اور جو ہے وہ کیا کرتا ہے، تسلیم کی عادت جو ہے وہ اپنا لیتا ہے۔ وہ کسی سے گلہ شکوہ نہیں کرتا اور شکر ادا کرتا ہے جس حال میں اللہ تعالیٰ رکھتا ہے۔ وہ جو ہے وہ حوصلہ مند اور جرأت مند ہوتا ہے، ادب، صبر، تحمل سب کا جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ اپناتا ہے اور جو عاشقی کے جو اصول ہیں ان پہ جو ہے وہ کاربند رہتا ہے۔ حوصلہ شرط عشق ہے ورنہ بات کا کس کو ڈھب نہیں آتا۔ غالب جو ہیں وہ ایسے تنگ نظر اور نادان دوست سے کیا کہہ رہے ہیں، بچنے کا درس دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایسے دوست سے دور رہنا چاہیے جو ہمارا راز دوسروں پر ظاہر کر دے۔ اگلے پیریڈ تک کے لیے اللہ حافظ۔